اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں یہ زندگی عطا کی ہے، یہ اس لیے عطا کی ہے کہ اے بندے اگر چاہے اس دنیا میں تو اپنی زندگی کو حیات بنا لیو، تو پھر کبھی نہیں مرے گا۔ ہم تجھے ایسے مقام پر بھیجیں گے جس کا نام جنت ہے، ساری زندگی جوان رہے گا اور تیری زندگی حیات رہے گی۔ اور اسی لیے ہم نے دونوں زندگیاں انسان اپنی اس دنیا میں گزارے گا، ایک انسان بدتر اور ذلت کی زندگی گزارے گا، اس کے لیے بھی ہم نے جہنم بنایا ہے اور اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان کی قبر سونے کی ہے اور کسی کی مٹی سے بنائی گئی ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ اس نے اس دنیا میں جینے کے بعد کس طریقے کی زندگی جی اور اس نے اس دنیا میں جینے کے بعد کس طریقے کی زندگی جی۔ تذکرہ جو ہوتا ہے پھر اس کی اس زندگی کا ہوتا ہے جو اس نے معاشرے میں ان انسانوں کے درمیان گزاری ہے۔ کون امیر پہلے مرے گا، کون غریب پہلے مرے گا، یہ کوئی کسی کو پتہ نہیں، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اس سے کوئی فیصلہ نہیں کہ کس کے جنازے میں بہت بھیڑ تھی، کس کے جنازے میں بہت بھیڑ نہیں تھی۔ اسی لیے کربلا دکھائی اور میرے امام کا جنازہ 40 دن تک ایسے ہی کربلا میں رہا، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، سارے جانشین، یہ سب ہمیں اللہ نے دکھایا اس انسان کے لیے کہ اس کا کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس نے کیسی زندگی گزاری ہے اس سے پتہ لگے گا کہ ہاں اس کی زندگی اللہ کی نظروں میں بہتر تھی یا ذلت کی تھی۔ اس کی ذات محمد آل محمد کے صدقے میں اس نے بے شمار چیزیں عطا کی ہیں، اور ان چیزوں پر چلنے سے تمہیں عزت کی زندگی ملے گی۔ اللہ نے ہمیں زبان دی اور محمد آل محمد کے ذریعے پیغام دیا، ہمیں اللہ نے عقل دی، محمد آل محمد کے ذریعے دنیا کے پیغام دیے، ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، محمد آل محمد کے ذریعے اللہ نے ہمیں بے شمار چیزیں دکھلائیں، دنیا کی ہر شے دکھلائی۔ اسی لیے کہ تاکہ ہم اپنی زبان سے جب بھی کوئی بات نکالیں وہ انسان کے فائدے کی ہو، جب بھی ہم اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھیں اور اگر کسی چیز کو نقصان ہونے والا ہے اور ہم اس کو بچا سکتے ہیں، اب چیز کسی کی بھی ہو بشرطے کہ اس چیز کو بچایا جائے۔ یہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر سوچیں ہر انسان کے بارے میں۔ یہی تو کام ہے جو تمہیں حیات دلائیں گے، ورنہ عبادت، مسجد میں جانا، دنیا بھر کا مال بانٹنا، کچھ بھی کر لو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ کے سامنے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، تمہارا کیا ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو تمہیں زندگی بتائی گئی ہے، ادب، شعور، محبت اور دل میں لوگوں کے لیے درد رکھنا، اسی پر زندگی گزارو تو تمہیں اللہ اس دنیا کے بعد وہاں حیات دے گا، جنت دے گا، جوانی دے گا۔ مولانا ایک ذاکر نے پڑھا کہ جو انسان اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپوں کے لیے کہیں پردیس میں کمانے جاتا ہے اور اس کی موت ہو جائے تو قرآن نے فرمایا ہے کہ اس کی موت شہادت میں، شہید ہوا ہے۔
کیوں کہ وہ دوسروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپوں کی فکر میں پردیس میں تھا، خالی اپنے لیے نہیں تھا۔ تو اس لیے دنیا میں جو لوگ لوگوں کے لیے کرتے ہیں ہر طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کرتے کرتے مر جانا، اسے شہادت کی موت کہتے ہیں۔ کیونکہ جو لوگوں کے لیے کرتا ہے وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ میں عزت کی زندگی جیوں، اور جو لوگوں سے چھین لیتا ہے ہوتے ہوئے بھی وہ پوری طاقت لگاتا ہے کہ سب سے چھین لو، ذلت کی ہی زندگی جینی ہے، اسی کے لیے جہنم ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ صحیح نظروں سے دیکھو، زبان سے صحیح بولو، دماغ سے صحیح سوچو، یہی وہ زندگی ہے جو دردناک موت ہوتی ہے بہت۔ اگر اسے تمہیں میٹھا بنانا ہے اور ٹھنڈا بنانا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو مولا نے کربلا میں صدائیں بلند کری ہیں۔ کیا کہتے ہیں میرے مولا؟ کیا صدا بلند کرتے ہیں کہ عباس میرے بھائی، تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر تیرے سینے میں بیٹا برچھی لگنے سے تیرے بابا کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، جناب سکینہ شام غریبہ میں صدائیں دیتی بھی اپنے بابا کو اور ڈھونڈتی ہیں اور امام آواز دیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں دکھایا گیا ہے کہ انسانوں اس درد کو نہ سمجھا تم نے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے جتنے بھی فعل تم کر رہے ہوگے یہ سوچ کر کہ یہ کام آئیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے، سب سے پہلے تمہیں اسے بھی مضبوط رکھنا پڑے گا۔ درد، لوگوں کے لیے درد، زندگی کیسے گزرنی ہے اس کی ذمہ داری تو میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے انسانوں۔ مگر سیکھو کہ جب کوئی غم میں ہو اور درد میں ہو تو میں نے تمہیں ایسی الفاظوں کی نعمت عطا کی ہے کہ دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان الفاظوں سے تم انسان کا اس کا فائدہ نہیں کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے کہ جب تم ان الفاظوں کو اسے تسلی دو گے، اسے صبر دلاؤ گے تو یقین مانو کہ میری ذات بے شمار خوش ہوتی ہے اور میرے فرشتے پھر تمہارے لیے ایسے ثواب لکھتے ہیں کہ تم عزت کی طرف اور میری طرف بڑھنے لگتے ہو، اور تمہاری ہر چیز بہتر کام کرے گی اگر تم کوشش کر کے ایسے کام کرو گے۔ اور اسی لیے جناب فاطمہ نے دعا مانگی، اے پالنے والے، کربلا میں میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اس کے رونے کے لیے تو انسانوں کو، ایک قوم کو عطا کریو۔ اور اللہ نے عزادار امام حسین کو اسی لیے پیدا کیا کہ فاطمہ زہرا نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے پہ کون روئے گا، مجھے پرسہ کون دے گا۔ اگر تمہارے دلوں میں بھی درد اور پرسہ دینے کے الفاظ موجود نہیں ہے تو پھر بہت غم کی بات ہے کہ تم دلوں میں ایمان انسان کے پاس نہیں ہے، ایمان کی بے شمار کمی ہے۔ اس ایمان کو مضبوط کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ جسم ایسی طاقت دیا ہے اور یہ زندگی تمہیں ایسی دی ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو تم حیات پاؤ، اور امام جب تمہارے پاس آئیں تو امام مسکرا رہے ہوں کہ ہاں کوئی میرا چاہنے والا آیا ہے، اور میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ محبوب دیکھ میرا چاہنے والا زبان سے جو بھی پوچھا جا رہا ہے وہی بتا رہا ہے جو تو نے بتایا تھا، جو تو چاہتا تھا، تیرے حکم کے حساب سے میرا چاہنے والا اپنی زبان سے ہر بات کا بخوبی جواب دے رہا ہے۔ امام تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایسی زندگی بسر کرو